ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم بابا اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاؤ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ
جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلوں سے طینت پہ لاکھوں سلام۔ جو مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قیادت میں جنت میں جانا ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتی ہمارا جسم ہماری مرضی۔ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و میر نے، اور جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و میر نے، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و میر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ جنہیں امام حسن کی قیادت جانا ہے وہ لبیک دے نعرے ہی لانے انہوں نے توجہ، جنہیں امام علی مقام کی قیادت جانا ہے انہیں ختم نبوت دے پیرا ہی دینا ہے، انہیں ناموس رسالت دے پیرا ہی دینا ہے۔ وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے قصدشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ جنہ نبی علیہ السلام دے بیویاں امہات المومنین ازواج مطہرات نہ نسبت ہوئے، نہ وہ ماما اسلام کے خلاف گل کر سکتیاں، نہ وہ دھیاں کر سکتیاں، نہ وہ خالہ کر سکتیاں، نہ وہ پھپھیاں کر سکتیاں، نہ وہ بہناں کر سکتیاں، نہ وہ نواسیاں کر سکتیاں، نہ وہ پوتیاں کر سکتیاں، نہ وہ بھتیجیاں کر سکتیاں، نہ وہ بھانجیاں کر سکتیاں، نہ مسلمان کوئی خواتین اور گل کر سکتیاں۔ بس اللہ اکبر، وہ اعلیٰ حضرت بریلوی کیا بات کر گئے، اہل اسلام کی مادران شفیع۔ اللہ، یہ کوئی گلاں کرنے والی ہیں؟ تسی پاکستان مسلمانوں دیا دھیاں چوکاں کھڑ کے 4-5 کٹیاں، پھر تسی انہوں نے پورے میڈیا تے دکھاؤ، تسی کی چاہتے ہو؟ اس ویلے کی چاہتے ہو؟ اسلام فوبیا تو تانوں ہویا کھڑا، مڑ کے کہتے ہو جی کفر نو اسلام فوبیا ہویا، کفر کو پتہ ہے، رب تے بڑا ڈاڈا ہے۔ جنہ چائنا والے مسلمانوں دی دھیاں تے نقاب نوچے، آج وہ زنانیاں بھی نقاب پا لے، مردہ بھی پا لے، انہاں دے کتیاں بھی پا لے، انہاں دیاں بکریاں بھی پا لے۔ ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ او تے بڑا ڈاڈا ہے، مانگ پناہ محمد بخشا اور بے پرواہ جنابوں، متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائے۔ مسلمانہ دی کپڑے کٹن والے بازاراں میں چائنا دے گنڈے آج جناب جہاز بھی جناب نقاب پائی پھردے، جہے مسلمانہ دیاں دھیاں دے بازاراں چ نوچدے سن جہاز نقاب پائی پھردے۔ او بڑا ڈاڈا ہے، انسان بن جاؤ، انسان بن جاؤ، تسی بھی بن جاؤ تے اپنے یار نو بھی کہو وہ بھی انسان بن جائے۔ اسلام نال متھا کوئی نہیں لا سکتا۔ او بڑا ڈاڈا ہے، او تے جناب ابو جال نو بچیاں کو مروا دیندا ہے بدر وچ، جی امیر حمزہ مار دے نا تو پھر لوگ کہنا سی وہ تو بڑے دلیر سن، یارا انہاں تو مارنا ہی سی نا ابو جال نو۔ اسلام نے سزا دوسری ہے دیتی کہ بچیاں کو مروا دیتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود جدوں دی گردن کٹن لگے تے کہندا کون ہے؟ فرمایا عبداللہ بن مسعود۔ کہندا او بکریاں چران والے آج سردار دی گردن کٹن لگے۔ اسلام اسلام ہے، آج اسلام اسلام ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ تسی ایک بالکل اسی اور کوئی مقصد نہیں۔ میاں صاحب بھی اعلان کیتا، حضرت مولانا نے بھی، جناب مولانا محمد یوسف صاحب نے بھی اعلان کیتا، میں بھی یہ اعلان، کوئی ساڑھا مقصد نہیں۔ روٹی پانی میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے، حفیظ جلندری ہو سکتا کسی موقع تے بیچارہ حق نہ بول سکے ہوئے، تو کہنا میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے، آہ اس عمل سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ یہ کیا باتیں، یہ کیا باتیں، لوگ روٹی کی خاطر ناموس رسالت کا مسئلہ چھوڑ دیں۔ رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے، وہ سورج بعد میں اتارتا ہے، مخلوق کو روزی پہلے دیتا ہے۔ یعنی رب نے اپنے ذمہ کام لیا، تسی چھڑ دیو، تسا کی پاکستان نو دینا ہے، تسا کی پاکستان نو دینا ہے؟ ڈاکو حضور دا دین لے آؤ، رون دے بجائے حضور دا دین لے آؤ۔ اسی 72 سال تو بزرگ سنتے آیا، ساڑھی بھی عمر کافی ہو گئی، میں بھی سنتے ہاں،
کیا جی پہلے خزانہ خالی کر گئے، پہلے خزانہ خالی کر گئے، اینج ہو گیا۔ اور ڈاکو خزانہ بھرنا کنے آخر جیڑا خالی کر گھن تسی خالی کرنا ہے، پھر بعد والے نے آ کہنا ایک کھا گئے اور خزانہ اودوں بھرے جانا ہے جب محمد عربی دا دین آنا ہے۔ پھر 8 صوبے جو زکاة واپس آ جانی۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور 8 صوبے جو زکاة واپس آ گئی، ہر گورنر نے لکھا حضور اتنے زکاة لین والا ہی کوئی نہیں۔ انج بھی کدی ہویا زکاة لے کے لوگ جیبن پھرن تے کمن یارا لینی آ، اگلا کہے تو لینی، اسے ویلے ہوئے گا جب محمد عربی دا دین آئے گا۔ تسی ساڑی گل منو تے اے مذاق نہ سمجھو۔ جیڑا بندہ حقیقت انہوں دل اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھی بیڑی تے بے یقینی غلامی نالوں بھی بیڑی، کہ نعرہ بندہ لاوے جی دین آیا باہر جا کے ہسے، یا نعرہ لاندے ہوں دے چہرے تے احساس نہ ہوئے کہ واقعی میں دین لیانا ہے۔ اے چہرہ بھی دستا، سمجھ آئی نا بات؟ میں دیکھ رہے ہوں نا مجمع کے بندہ دلوں گل سن رہا یا رسمن آیا بیٹھا۔ اے میری گل یاد، میں قسم با خدا ہے میں ویکھدا رہنا، اے پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے۔ ہاں میری انہوں نے گفتگو ہی کوئی نہیں جنہوں نے حضور کے دین ہوتے یقین ہی کوئی نہیں، بالکل میری انہوں نے گفتگو ہوندی جڑے اج بھی وہ ایمان رکھتے نہیں یار، آسمان بھی ہوا، زمین بھی ہوا، سورج بھی ہوا، چاند بھی ہوا، سارا کچھ ہوا، اللہ بھی رسول اللہ بھی تے صحابہ نو اسی منن والے ہاں تے تابعین نو تے اہل بیت نو سارے نو صوفیاء نو داتا صاحب نو سلطان الہند، اور ساڈے کول تے ایک ایک شعر ایسا ہے جدا مان ہی کوئی نہیں۔ اسی کوئی کلاش ہاں، اور ایسی کوئی کلاش ہاں جو سکھن دیے تو مجسمے لائیے اور سکھن دیو یارو، اور شیر پنجاب داتا لیے شیری آج دارے ختم نبوت اور زندہ باد اینکر کے نعرہ لاؤ۔ بس دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں یہ کام کرنا، زور لاؤ شیروں۔ ایک ہی بات ہے، صحابہ کھجوراں کھا کے ادھی تے شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنہ زمینہ تو گزرے زمین بھی ہلدی سی، محمد عربی دے شیر دے پہلے والی آئے این کر کے نعرہ لاؤ۔ بس دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں جنہیں اپنا گلا بچانا ہے، کل بھی تقریر کرنی یا کل میں دکانداری کرنی تے دکاندار گاہکاں نال گل کیویں کراں گا، جویں ہن گل کر رہے ہیں انج کرنی گل این کر کے زور کر لا کے تاجدار ختم نبوت ہن میری تھکاوٹ اتر گئی، این کر کے بندہ گل کرے۔ بہت زیادہ بہت دلاں کدی نہیں نال، شالا بہت دلاں شالا بہت دلاں کدی نہیں نال۔ یہ میری بد دعا نہیں، یہ خالد بن ولید دی دعائے جلال ہے۔ فلا نامت آیون الجبنا، آپ دی قبر انور تے لکھے سی، فرمایا جا مولی خاتم دس دیویں دنیا نو شالا بہت دلاں کدی نہیں نال، شالا بہت دلاں شالا بہت دلاں تسی کہنا کدی نہیں نال، شالا بہت دلاں شالا بہت دلاں شالا بہت دلاں۔ جنگ یرموک اتنا صحابہ دے کپڑے پھٹے ہوئے تے مبارک اکھاں تے ہلکے پے ہوئے، جنگاں کر کر کے، روٹیاں کھا کھا کے نہیں، بیماریاں نال نہیں، جنگاں لڑ لڑ کے تے پیراں وچوں جتیاں بھی پھٹی ہوئیاں، اگے پنجے باہر نکلے ہوئے سن۔ تے انہیں ماہان نے گل کے کی تھی، انہیں کہا اِنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّمَا أَخْرَجَكُم مِّن بِلَادِكُمْ الْجُهْدُ وَالْجُوعُ فَهَلُمُّوا إِلَيَّ أَنْ أُعْطِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنكُمْ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَكِسْوَةً وَطَعَامًا وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ بِلَادِكُمْ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُمْ بِمِثْلِهَا۔ صحابہ دے دندانے پے ہوئے، پھٹیاں پگڑیاں تے او تلواراں نو جناب دندانے پے ہوئے، جتیاں اتنیاں پھٹیاں سن کہ صحابہ دے پنجے باہر نکلے ہوئے۔ او دیکھ کے کہنے لگا ہوئے تانوں بھوک لے آئی تھے، ننگ لے آئی، نہ تواڈے کپڑیاں دا کوئی حال، نہ تواڈے چہرے جے مبارک ہیں، او تے نور تے پھر اپنی جائی سی نا، لیکن بظاہر انہاں نوں آ رہے سی بھئی انہاں دے چہرے کمزور ہیں، جنگاں لڑ لڑ کے تے انہیں کہا تانوں بھوک ننگ مدینے تو کٹ کے لے آئیے مدینہ پاک تو آؤ، ہر میں فوجی نوں دادا دینار دینا، نالے سالانہ کپڑے دینا، نالے گندم دینا، لد کے لے جاؤ اپنے خچراں تے اٹھاں تے گھوڑیاں تے چلے جاؤ، کیوں اپنے تانوں شامت آئی کھڑی۔ اے انہیں گل کی تھی تے صحابہ کو یہ نہیں کہ اسی شریف لوگ ہوندے ہاں، اسی شریف لوگ ہوندے ہاں، اور کیڑی شرافت ہے او میں نے بھی دسو۔ جدوں برما اجڑ جائے، افغانستان اجڑ جائے، شام اجڑ جائے، عراق اجڑ جائے اور اردن اجڑ جائے،
اور یمن اجڑ جائے، بوسنیاں اجڑ جائے، چیچنیاں، فلسطین تے غزہ اور پاکستان سکھاں دے مجسمے لگ جان تے مسجدہ تو سپیکر اتر جان تے قرآن و حدیث نصاب جو کٹ دیتا جائے تے ممتاز پھٹے لگ جائے تے علماء دہشت گرد بن جان، سید دہشت گرد بن جان تے حافظ دہشت گرد بن جان تے خالی بتیاں بجھان تے 5 سال سزا ہو جائے تے صرف گستاخ رسول عورت کے خلاف لکھن والے نو 4737 سال سزا سنا دیتی جائے، جنہاں وچوں 90 سالہ بڈھے بھی ہون تے جوان بھی 17-18 سالے منڈے ہون، تسی دستے ہو پھر کی بن گیا جان؟ اسی تہاڈے نال کہندے مڑ کو تسی سانو مڑ کے نصیحتاں کردے ہو، چلے ہو نہ مرنا ایک کو دن ہے، لیکن کوئی کم از کم چج دا تو مریے۔ خالد بن ولید نے نہیں فرمایا واقعی ساڑی پگڑیاں پھٹیاں اے دندانے پہ ہوئے انج ہویا، ہن ذرا سنو جڑا بہت دل بندہ ایک گل نہیں سنے گا کدی۔ فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غيره، صحابہ کہنے لگے میں، حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے میں جواب دینا، حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں، حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے میں، حضرت خالد فرمان لگے نہیں میں جواب کی جواب ہے جی، بس اے مردہ بھی زندہ ہو جاندہ۔ فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غيره انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا بذلك۔ میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا، لوگ سانو مڑ کے پتہ نہیں کیڑیاں گلاں پھر کہندے او مولانا ہلکی بات کرو، میں کہا جی خالد بن ولید ہلکی کیتی، صدیق اکبر ہلکی کیتی، اتنی گل کیتی سی عروہ بن مسعود نے، اے نس جان گے چھڑ جان گے تے صدیق اکبر بغیر سوچے سمجھے نہ حضور کو پوچھا، حضور سامنے جلوہ کر رہا ہے۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، ہاں جی عشق پوچھ کے فیصلے نہیں کرنا۔ انہیں ایک گل کی تھی یفروک ویدعوک، اے نس جان گے چھڑ جان گے، اینا تے بھروسہ کرن لگے ہو، میدان حدیبیہ لڑن لگے ہو ساڈے نال۔ فقال له ابو بکر ابصص بصر الناس ونحن نفر عنه وندعو، فرمایا صدیق اکبر نے بغیر سوچے سمجھے پوچھ کے محبت کی تھی، تو کیا محبت کی تھی؟ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، میں نے گستاخ سے کیسے بات کرنی؟ حضور سامنے بیٹھے ہیں خلق عظیم کے مالک، اے نہیں پوچھا حضور کوئی ایو جی گل دسو جڑی میں بالکل میری شان دے بھی مطابق ہوئے۔ فرمایا فقال له ابو بکر امسس بصر اللہ، فرمایا جائے لات اور منات جناب پیشاب چٹ، نام حضور کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں۔ دھوں کڈیا کہ نہیں؟ میں اس تقریر دا قائل ہوں بھائی جملہ ایک ہی ہوئے امسس بصر اللہ تو قیامت تک دھوں تو نکلے۔ گل کوئی سمجھ آئی؟ دیکھو میرے ہاتھ کدے نہیں تھکے تو آڑے پتہ نہیں کیویں تھک جانے، اینج کر کے ہاتھ بندہ چاہتا اینج کر کے چاہو ذرا سارے اینج پورا اینج ہاتھ۔ اے بس ایسے نا اے تا گلان جیڑیاں صحابہ نو دریاواں وچ لے گئیاں سی، صحابہ تو حضور دی ایک جیڑی جھلک ویکھی سی نا اوہی پھر انہوں کیسر و کسرا دے دروازے تے لے گئی سی، اور نشہ اتر نہیں سکتا، ایک باری چڑھ جائے جیڑا گلاں کرنا انہوں آج تک نشہ چڑھے ہی کوئی نہیں۔ میں تو سچی ہے گل کرنا، اے تے ہر زمانہ پھل دینا، ہاں اے تے صدیق اکبر مکے چ ہون تے رسول اللہ دی خاطر منہ مبارک تے مار کھاون، تے صدیق اکبر دا منہ مبارک اتنا سج جائے کہ نک مبارک گم ہو جائے، تے پھر رسول اللہ دی بارگاہ وچ چلے جان، آپ دا قبیلہ بیٹھے ہوئے بدلہ لین واسطے، صدیق اکبر بے ہوش ہو جان، دسو جی حضور دی خاطر کدی چانڈ بھی نہ کھادی، بندہ گلاں کر دو، اتنی مار کھادی صدیق اکبر بے ہوش ہو گیا، منہ مبارک سج گیا، نک مبارک گم ہو گیا، آپ دا قبیلہ آ بیٹھا تلواریں لے کے، جے صدیق چلا گیا دنیا تو دسی بدلہ لینا ہے، جب ہوش آئی تو فرمایا دسو حضور دا کی حال ہے؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
ہر زمانہ پھل دینا، اے ہر زمانہ پھل دینا۔ حضور دی خاطر اتنی مار کھادی، آپ کا قبیلہ اٹھ کے منہ چڑھا کے چلا گیا، جی دی خاطر اتنی کٹ پئی پھر وہ نام لے دے۔ جدو آپ نو مار پہ رہے سی، المستدرک للحاکم، امام حاکم نے حدیث نقل کی تھی، جدو آپ نو ماریا جا رہے سی نا ہر طریقے نال، تو کسی نے قالو، انہوں نے کیا ہوا ہے کون ہے یا رہے، انہوں نے کہا حاذا ابن ابی قحافۃ المجنون، اے ابو قحافہ دا پتر جھلا ہے۔ سانو بھی لوگ انجھے نہیں کہتے لبیک کرے، جدو افضل الخلق بعد الرسل نو یہ لفظ کیا گیا تو صدیاں بعد اسی تو انہاں سواریاں جتے آپ دیا سواریاں نے پیشاب فرمایا نا، اور خاک بھی ساڑھے نالو افضل اور اعلی ہے، صدیق اکبر دی سواریاں نے صدیق پیشاب فرمایا۔ جدو انہوں نے لوگ جھلا کیا حضور دی خاطر، آج تو انہوں نعرہ کسے لان دینا ہے، کسی نے کہنا ہے سیاسی، کسی نے کہنا ہے پیسے لے لے، کسی نے کہنا ہے مل گئے، کسی نے کہنا ہے انج ہو گیا انج ہو گیا۔ انہوں نے کہا بچے ہوں گل انج نہیں بڑھنی، پیڑا ہور تے پھکیاں ہور۔ جڑے پیسے لیندے انہوں نے 4000 قید سنائی جانی ہیں جی، جڑے پیسے لیندے انہوں نے 4000 پھر پورا خاندان انہوں نے اندر کر دیتا جاتا ہے۔ ہاں 18 سال تو لے کے 90 سال تک سارے ہن تے چیخے گا نا، پورا خاندان تے پورا پنڈ اندر کر دیتا جائے، علاقہ 87 بندے اندر کر دیتے جان، کسی نو سائی وال تے کسی نو فلانی جگہ تاکہ بھجن تے پھر رومن بس بس بس۔ میں کہا نہ چلے آئے تو میری گلا کرنا، اے تو میں خوش نصیب ہاں کہ پوری دنیا جو میرے خاندان نو چنے گے، کیوں جی؟ اے تو میرے تو بڑا خوش نصیب ہی کوئی نہیں، میرے مامے سارے چنے گئے، کیوں جی؟ بھائی چنے گئے، بھتیجے چنے گئے، بھانجے چلے گئے، جناب بہنوئی چنے گئے، سارے چلے گئے، تو پھر کی ہویا؟ مر جان کے مرنا ہونا انج نہیں، انج بھی تو مر جانا ہے، انج جان کے تو کہنے گے او واہ واہ کمال ہے یار، کمال ہے حضور دی ناموس دی خاطر وہ صرف وہ گستاخ عورت گئی تے باہر نکلے جٹ لوگ، انہوں نے جناب 55 سال تے 2.5 لاکھ روپے جرمانہ تے نال جناب منقولہ تے غیر منقولہ جائیداد بھی سب چس آئی کے نہ کیوں جی؟ ٹرکر پیچھے لکھے ہوتا بھی رول تے گیا بڑا چس بڑی آئی، کیوں جی؟ ساڈو سزا تے ملی بڑا چس بڑی آئی۔ قیامت تک مورخ لکھے گا تے صحیح نہ بھائی جرم کیسی خونے نہ کردہ ہے کسرا نہ کشتہ ہے، جرمم حمیم عاشق روئے تو کشتہ ہے، نہ اسی کسی نو ماریا نہ زخمی کیتا نہ خون کڈیا، جرم یہ کہ حضور دی عشق دیا گلا کر لے، بس اتنی گل ہے۔ یہ تو جرم جڑا ہے تو جرم نہیں، اس تو وڈی تو سعادت ہی کوئی نہیں۔ تسی شہروں زور تے لاؤ، میرے چہرے تو تسی ویکھی پریشانی، حالانکہ پریشانی تو بہت وڈی ہو، تو مینوں پتہ ہے جڑا میں ایک لمحہ گزار رہا، ظاہر بات ہے کوئی معمولی واقعہ تو ہے نہیں، لیکن میں پھر بھی چس لینا بھی چلو ایڈا جرم تے مولی خادم کیتا ہے نا ویل چیئر تے بیٹھ کے، پھر تسی ساڈے بارے گلاں کرنے ہو۔ زندگی کدی حضور دی خاطر کسی نہ ایک منہ نہ لایا ہوئے، اچھی گل نہ کیتی ہوئے، تے سارا کچھ بھی دے کے تے بندہ پھر سٹیج تے بیٹھ کے کر کے اوئے نہیں جانا، کیوں جی؟ پھر بندہ گل کرے، پھر تسی ساڈے خلاف بیٹھ کے گلاں کردے ہو، مولوی صاحب وک گئے، مولوی صاحب پیسے لے لے، جھلے ہوئے ہو، جڑے پیسے لیندے ہوندے فیض آباد پھر 8 لاشاں چک کے آندے 12,000 شہل کھاندے۔ میں تو ساری زندگی لاہور رہا حضرت، دادا صاحب تو جلوس چلتا سی تے ناصر باغ تے سودا ہو جاتا سی، اسی تو اسلام آباد تک گئے، 21 دن بیٹھے رہے، کسی کی ضرورت ہے کوئی کہندا سودا ہویا، بلم بالمعروف کے بارے اللہ نے فرمایا نا فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، مارو تاوی ٹائم ٹاؤں ٹاؤں کردا، نہ مارو تاوی ٹاؤں ٹاؤں کردا۔ یہ تو گلاں کرنے والی بندہ بیٹھ کے جناب گلاں کرے تے بندہ ہاتھ کڑی بھی حضور دی خاطر آپو بھی نہ لوا سکے، تو پھر بندہ گلاں کرے جناب ایسے تسی بھی نال مل جاؤ، ساڈے بیٹھ کے گلاں کر دیو، چغلیاں اللہ کو ڈرو، ایک تو کام نے کیتا، دوسرے جنہ کیتا انہاں دیاں چغلیاں کر دیو۔ اسی موجود ہیں، کوئی نس کے گئے مولانا کدھر گئے ہاں، میں تو حج عمرے تے بھی نہیں جانا، یہ نہ سمجھن کہ میں تو اپنے والدین دی قبر تے بھی نہیں گیا، کتنا عرصہ ہو گیا، میں تو ختم تے بھی نہیں جانا پنڈ مت، یہ نہ سمجھن نس گیا جی لاہوروں، کمال والی گل ہے۔ پھر تسی ساڈے خلاف بیٹھ کے گلاں کرنے ہو، اللہ کو ڈرو۔ میں صرف تانوں اتنی گل کرنا، اسی جنہاں دا کام کر رہے ہیں نا وہ خود جواب دیں دیں۔ حضرت سعد بن معاذ نے جب تیر ماریا نا میدان خندق ابن عریقہ، عین رے چھوٹا کاف، انہیں کہا خود آوانا ابن العریقہ، اور جھل ہے عرقہ دے پتر سٹ جھل اے تیر جھل، حضرت سعد دی رگ اکھل کٹ گئی،
صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ نے پھر انہوں دی طرفوں جواب دیتا، فرمایا حرک اللہ وجہک فی النار، فرمایا اللہ تیرا منہ اگ چلایا ہے اور میرے غلام نو تیر مارے۔ سانو تو کبھی پریشانی ہوئی نہیں ان گلاں دی، اسی کسی دنیا دار دا کام کر رہے ہیں، اسی جنہ دا کام کر رہے ہیں وہ آپ خود جواب دینے اپنے غلاموں دی طرف، تو جواب مل نہیں رہا پوری دنیا نو، مل نہیں رہا۔ لبیک لبیک وہ لبیک والے کہتے مسیح نو دولتی ہے جنہاں دے پیو دادے نو کھوتی بھی نہیں سی ملی، پاکستان بنن تو بعد حضور دے نام تے پاکستان بنیا، لینڈ کروزراں تے گڈیاں بھی ہوئیاں، تے تو ہن مسیح دا صدر بن کے کہنا ہے سیاسی نعرہ ہے، اس تو بڑا کائنات دا مذہبی نعرہ ہی کوئی نہیں۔ یہی تو نعرہ صدیق اکبر کو حضرت عمر منگیا، انہاں کہا صدیق اور یارا ایک رات والی نیکی دے دے اور ایک دن والی نیکی دے دے۔ رات والی نیکی ناموس رسالت دا پہرا ہے تے دن والی نیکی ختم نبوت دا پہرا ہے۔ کیوں جی اسی یہی نعرہ لاندے لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت، اے نعرہ تو منگیا حضرت عمر نے صدیق اکبر کو، نہیں پتہ تو دین پڑھ۔ صدیق اکبر نے حضرت عمر کہتے ہیں رات والی نیکی دے دے۔ رات کی کیتا صدیق اکبر نے، فرمایا روزے بھی لے لے، حج بھی لے لے، زکاتاں بھی لے لے، جہاد بھی لے لے، عمر دی ہر نیکی لے لے اور رات والی نیکی دے دے یار۔ تے رات نہ حضور دی ناموس تے پہرا دیتا، صدیق اکبر نو سب بھی لڑے تے ٹھوئے بھی، تے لم یتحرک مخافت ان ينتبه رسول اللہ، سب لڑے تے بندے دے واسے چ نہیں رہندا جانا، جسم انج خود کردا، لیکن لکھا سلام اربع سلام اس خاک ہوتے جتے صدیق اکبر حضور نو چک کے لے گا، پھر غار جا کے گود سر رکھ کے بیٹھ گئے، پھر سب بھی لڑے ٹھوئے بھی لڑے، صدیق اکبر ایک بار یہ نہیں کیتا کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ۔ نو ہجری نو حضرت جابر بن عبداللہ کہنے نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر نو امیر الحاج بنایا تے اسی فاقبلنا ماؤ، حضرت جابر کہنے اسی صدیق اکبر نال گئے حتی اذا کنا بالعرج، یہاں تک کہ ہم مقام عرج تک پہنچ گئے، صبح کا ٹائم ہو گیا، فصبح بالصبح، صدیق اکبر نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوئے تکبیر تحریمہ کہی گئی اور صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، ایسے کرنے لگے، ایسے کر کے سمع الرغبۃ خلف ظہرہ، صدیق اکبر نے مدینہ منورہ دی طرفوں اونٹنی دے بولن دی آواز سنی۔ جو ریاست مدینہ کا سربراہ ہوتا ہے نا، حضور کی ذات تو براء البراء، اس کو حضور کی اونٹنیوں کی آوازوں کی بھی پہچان ہوتی ہے، اور جس کو ناموس رسالت کا بھی پتہ نہ ہو، صدیق اکبر ایتھے ہاتھ چک دیتے ایتھے کر کے، ایتھے کر کیتے ہاتھ ایتھے کیتے، ایتھے جدو کیتے تو فسمع الرغبۃ خلف ظہرہ، مدینہ پاک دی طرف اونٹنی دے بولن دی آواز سنی، فوقف عن التکبیر، صدیق اکبر اللہ اکبر تکبیر کرنے کے بجائے ہاتھ نیچے کر دیتے، فرمایا حاضی رغبت ناقۃ رسول اللہ ان جدعاء، فرمایا یہ جو اونٹنی کے بولنے کی آواز ہے یہ رسول اللہ کی جدعاء اونٹنی کی بولنے کی آواز ہے۔ فوقف عن التکبیر، ہاتھ نیچے کر دیے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، پیچھے سارے صحابہ بھی کھڑے، کسی ایک نے بھی نہیں کیا حضور نماز پڑھاؤ بعد میں حضور تشریف لائیں گے، لیٹ ہو جائیں گے۔ فوقف عن التکبیر، صدیق اکبر فرمان لگے لقد بدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحج فلعلہ ان یکون رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فنصلی معہ، صدیق اکبر کہنے لگے شاید رسول اللہ کا مبارک ارادہ بدل گیا، مجھے بھیج کر حضور کا اپنا ارادہ بن گیا، شاید حضور تشریف لا رہے تو اب حضور آئیں گے تو فنصلی معہ، اور میں اب نماز رسول اللہ ہی پڑھائیں گے اور ہم حضور کے پیچھے پڑھیں گے نماز۔ کیوں اے گل اونٹنی دی آواز حضور دی نا مبارک سینکڑوں اونٹنیاں نا، لیکن مشہور تتریون غدبا قصوا اور جدعا، انہاں وچ یہ بھی پتہ سی بھائی جدعا انج بول دی تے غدبا انج بول دی تے قصوا انج بول دی۔ کیوں جی آئے صدیق اکبر ہی کر سکتے، اور آپ کو یہ بات کرنی چاہیے بھی تھی،
تاکہ قیامت تک کوئی صدیق اکبر کے بارے میں بات نہ کرے کہ جس کو رسول اللہ کی اونٹنیوں کی آواز کا پتہ تھا، وہ رسول اللہ کی عزت اور حضور کی ذات کے بارے میں کیا عقائد اور نظریہ تھا۔ یہ صدیق اکبر کو ہی بات کرنی چاہیے تھی۔ منہ دھونے کا پتہ نہیں تو کوئی لنگورنی کوئی لنگورنی صدیق اکبر کے بارے میں بات کرے اور پھر پاکستانی چپ کر کے امن کا درس دے۔ ہمیں بھی لوگ امن کا درس دے۔ او مولانا ویکھتے نہیں کی بن گیا، آگے تھوڑا خاندان اندر ہے، تھوڑا جا ہاتھ ہوڑا رکھو۔ سانو بھی لوگ سبق دے دیں، او مولانا تھوڑا جا ہاتھ ہوڑا رکھو، کی کریے چھڑ دئیے حضور دا دین۔ پھر سکھاں دے کرتارپور دے جا کے مولوی تے پیر جا کے کمن ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے۔ حضرت ایک جملہ کوئی کہہ سکتا بندہ؟ رسول اللہ تے وادی ہجر تو گزر دیا، تبوک تے موقع تے جدوں حضور وادی ہجر گزرے قوم عاد اور سمود دیاں بستیاں تو رسول اللہ نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، حضور نے اپنی سواری تیز کر دیتی، صحابہ نے فرمایا تو جلدی جلدی گزرو، رو یا رونے جہاں منہ بناؤ۔ حضور تے جڑا مغضوب علیہ جگہ جڑے اللہ رسول دے دشمنن، حضور تے اتھوں اینج گزرے سواری نال تے حضور نے اپنا چہرہ بدل لیا، ڈھانپ لیا، اپنا مبارک چہرہ اینج کر لیا، اور رسول اللہ نے دسو تسی کرتارپور جا کے فوٹو کھچاندے ہو، بہت اچھا بنا ہے ماشاءاللہ، کتنا اچھا کام ہوا ہے، اچھا اے دین تساں ممبراں تے بیٹھ کے لوگاں نوں بیان کرنے ہو۔ اے رسول اللہ دی نیابت ہے، سانوں بھی سمجھاؤ کہ صرف تنخواہ دی خاطر تسی دین فروشیاں کرنے ہو۔ اے صدر رانے نے کم داتا صاحب تو جناب تسی اتو اور بس بھی تھلے نہ لوا سکے، کیوں جی؟ اے لاہوریاں نال میرا سوال ہے، اور داتا صاحب دی کوئی خدمات نہیں، اور 18 سال جتھے گرو نانک بیٹھا رہا اتھے 14 ارب روپے لایا انہوں نے، 105 ایکڑ زمین انہوں نے دے دیتی، اور داتا صاحب کا اتنا حق بھی نہیں سی کہ میٹرو بس تسی تھلو کر دے یا پروں بڑھا کے لے دے۔ 1000 سالہ بابا بیٹھیا تے جتھے 18 سال سکھ بیٹھیا وہ دی اتنی تعظیم کیتی نے، تے جتھے 1000 سالہ بابا بیٹھیا کوئی نہیں۔ کیوں جی ایک غلط میں مسلمانوں دیاں واسطے اپنے ماما واسطے بند کیتی ہے سپیکر، تسی کوئی گل ساڈی سمجھو، کچھ بھی نہ۔ میں تو ادوں کدوں رونا رو رہا تھے، مولوی کہتے نہیں جب سپیکر نہیں تھے تو اذانیں نہیں ہوتی تھی، میں کہا ہوتی تھی لیکن اب سپیکر آ گیا، اب سپیکر نہیں ہوگی۔ سپیکر کے ہوتے ہوئے بغیر سپیکر کے اذان اب نہیں ہوگی۔ ہاں جب نہیں تھا تو نہیں تھا نا، اب مسجد کا سپیکر اتارنے کا مطلب۔ میں اس ویلے تے رولا پا رہے سی مولویاں نوں پیراں نوں، میں کہندا سی اوے سپیکراں تک یہ گل نہیں رہنی، یہ گل بڑی اگے چلی جانی، مڑ کے ساڈے نہیں جی تے انتہا پسندی والی گلاں کرنا، اوے انتہا اگے کتھے چلی گئی؟ اج سب کچھ ہوندیاں کشمیر دیاں بچیاں دیاں عزتاں کدھر گئیاں؟ دسو ذرا، سب کچھ ہوندیا، سب کچھ ہوندیا۔ انہاں کوئی جوان ایک گھروں جوان انہاں چک لیا تے جدوں یورپ نے انہاں کولوں پوچھا بھائی انہاں بے گناہاں نوں کیوں اندر کیتا نے، تے چائنا والے کہندے ہم ان کو تہذیب سکھا رہے ہیں، یہ بد تہذیب لوگ ہیں۔ بد تہذیبی کیا ہے؟ محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے۔ 5 بھائی جمعے ہو گئے چائنا میں، جمعہ بھی نہیں ہون دیندے، وہ پتہ ہے نا انہاں گھراں دے تالے بھی لا دیتے تھے، جناب باہر نہیں نکلنا، جڑا جنوں او جراثیم لگ دین، بس تہاڈی ترقی گئی کدھر ہے؟ 15 دن بعد رپورٹ آنی اس جراثیم دی، تسی جی دنیا نو کہندے اسی دنیا فتح کر لئی، او مالک تے بڑا ڈاڈا ہے۔ ہاں او مالک حضرت عبداللہ بن عمر کہندے سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت کانہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ حضور نے فرمایا جو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے قیامت، تو حضور نے فرمایا وہ اذا الشمس کورت سورج پڑھا کرے، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت پڑھا کرے، وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت پڑھا کرے۔ ابھی تو اتنا سارا کوئی جراثیم آیا، ایک ذرہ جا جدو پورا سورج لپیٹا جائے گا، پھر اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ایسے تو پتے ڈھون دے لوگ اندر وڑ جاندے، آندھی آ گئی تو جس دن جناب ستارے جھڑنا شروع ہو جان گے، پھر وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ، اللہ اج تو پہاڑ اج ہلدا ہے تے زلزلہ آیا، جدو پہاڑ بھی چل پین گے، پھر اللہ کو ڈرو۔ آگے پڑھو جی، حافظ ہو کے کی ہے جی، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ، 10 ماہ دیاں
بچے والیاں اٹھنیاں کھلیاں چھوڑ دینی انہوں نے اٹھنی بھی بولو گا جان گیا اگے بڑا قیمتی مال ہوتا اگے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ جب جنگلی درندے ایک جگہ جمع کر دیتے جان گے یہ تو سانو پتہ ہی نہیں شیر چیتی ویکھن نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی ساری جنگلی درندے ایک جگہ جمع کر دیں گے قیامت دا منظر کی ہو جائے ہونا ایتے تو خالی آندھی آوے تو لوگ دروازے بند کے اندر بیٹھے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ جس دن دریا تے سمندر بھی ابڑ ابڑ کے پانی ابڑے گا انہاں دا انکر دریا تے سمندر بھی ابڑ پہن گے میرے آقا نے فرمایا جو دنیا میں قیامت اپنی آنکھوں سے چاہتا ہے نا دیکھنا وہ اذا الشمس کورت پڑے وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت آسمان پھٹ جائے گا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ قبراں ساریاں کھول دیتی ہیں اس دن پھر پتہ چلے گا اوہو میں کیا کیتا ایک جراثیم آئے تو پورا چائنا پوری دنیا پریشان جہازاں وچ سپرے کیوں جی جہازاں وچ سپرے بندیاں دے سپرے بھیڈاں نو سپرے جناب ککڑاں نو سپرے دوائیاں نو سپرے نوٹاں نو سپرے دسو جی نوٹاں نو سپرے کیتی جا رہا ہے میں نے وہ مولانا نے ویڈیو بھیجی او نوٹ پائے نو بینک وچ تے بینک انہاں نو نوٹاں نو سپرے دتی جا رہے ہیں بس اتنی سی ترقی تسی کسی مسلمان بچی دی آ تا پئی ہے نا چائنا نو آخر تا پھر مومن دا ہتھیار دعا ہی ہے نا جناب جدو 56 ملک چائنا نو چھڑ دے ون مسلماناں نو انہاں نو صرف سی پیک چاہیے روٹی چاہیے بس کام جو ہوئی ہو جائے تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے اقبال کہتا ہے تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد بس کوئی گل کرے صحیح او جی مولانا صاحب چھڈو جی او تساں تے ویکھے ہی کوئی نہیں جی ایتھے پھر لوگاں نو تماشے لان واسطے لوگوں کو اسلام فوبیا ہو گیا اسلام فوبیا کائنات جنہ یورپ نو ہویا نہ کسی اور ملک نو ہویا نہ مودی نو ہویا اسلام فوبیا ہویا تانوں میں اعلان ایک گل کر رہا 72 سال ہو گئے پاکستان دے حکمراناں نو اسلام فوبیا ہویا ہوا اے اسلام دے وچ سب تو بڑی رکاوٹ اے بدکار تے ظالم انہاں حضور دے دین دا رستہ روکیا ہویا اے آج اگو ہٹ جان ایتھے محمد عربی دا دین آوے پاکستان پوری دنیا دا امام نہ بنے پوری دنیا تے اسی حکومت نہ کریے حضرت صدیق اکبر حضرت خالد بن ولید دے بارے کی فرماندے سن عجزت النساء ان یلدن مثل خالد بن الولید اے صدیق اکبر حضرت خالد بن ولید دے بارے فرماندے سن قیامت تک ماما بانج ہو گئیاں ہن خالد یا پتر کسے نہیں جمنا پھر صدیق اکبر فرماندے کی سن خالد کیوں جمیا انما خلق اللہ عزا للاسلام والمسلمین وذلا للکفر وشتاتت شملہ صدیق اکبر فرماندے نے خالد بن ولید نو رب نے پیدا ہی اسلام دے مسلماناں دی عزت واسطے کیتا ہے کیوں جی اسی اے گل کریے تے کہندے جی آپ کفر کے خلاف ہے میں کہ صدیق اکبر فرمایا خالد دی پیدائش ہی اس واسطے ہوئی اسلام دی عزت واسطے تے اگلا وذلا للکفر فرمایا کفر نو ذلیل کرن واسطے پیدا کیتا رب نے کس نو خالد بن ولید نو وشتاتت شملہ تے لکھاں نہیں کروڑاں بھی انہاں دے لشکر ہون تے خالد نو رب پیدا ہی اس واسطے کیتا ہے کلے ہی انہاں دے چھکے چھڑا دیندا الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک چالا بوس دلاں بھائی کدی نیند نہ آوے جڑا سمجھدا پے ہنے میزائل آ رہا تے او تو بالکل نعرہ نہ لائے میزائل بھی قسمت نال آنا ہے چلے میزائل اسی بھیجنا ہے تو نہ بھیجنا ہے انڈیا والے میزائل غوری ادھروں جانا ہے تہاڈا کوئی نہیں پروگرام غوری بھیجن دا شاہین بھیجن دا تے ابدالی نہیں بھیجنا تے حطف تے ابابیل تے خالد ٹینک گڑ 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 کر دیا نال خالد بھی تے نال خالد دا ٹینک بھی تے نال خالد بن ولید دا نام بھی نہیں جانا حضرت درار بن ازور باقی صحابہ تے زیرہ پاندے سن نا لڑن لگیا خالد حضرت درار بن ازور قمیض بھی لا دے عقل جاندی گل قمیض بھی آپ لا دے سن ہاں لوہے دی زیرہ پانی دے درکنار اسے واسطے تک پاکستان نے جڑا ٹینک بنایا او دا نام درار رکھیا اور جنہاں کو درار ٹینک ہوئے اور موتر پینے والے کو کیویں ڈر سکتے ہیں شالا بوس دینا کدی نیند نہ آوے زور لاؤ لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک
اے جڑے حکمران ساڑے جھوٹ بول دیں ہر روز قوم سے خطاب سے، او خطاب بھی سنو تو صدیق اکبر دا پہلا خطبہ بھی سنو۔ ایک جگہ بھی حضور روٹی دا ذکر کوئی نہیں، ایک جگہ بھی پڑھاں دا ذکر کوئی نہیں، ایک جگہ بھی مدینہ پاک دی میں گلیاں پکیاں کرا دینیاں اے دا ذکر کوئی نہیں، ایک جگہ بھی صدیق اکبر نے اے گل کوئی نہیں کیتی۔ اول تو لے کے آخر تک اسلام دی گل کی، جب اسلام آ جائے گا پھر امن بھی آ جائے گا، پھر روٹی بھی آ جائے گی، پھر کیسر و کسرا دے خزانے بھی آ جائیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس نے ذمہ خود اٹھایا تے دسمبر تے جنوری نو سامنے رکھ کے اٹھایا۔ گناہگار واسطے معافی ہے، جتنا بڑا بھی کوئی گناہگار ہوئے گا میرے آقا جدوں قیامت نو تشریف لان کے گل ادوں ہی بننی، ہاں ادوں ہی گل بننی۔ سارے جو خزانہ کھا گئے پچھلے تے ہن آٹا بھی کھا گئے نالو تے دوویں بھرا باہر تشریف لے گئے، نکا بھی تے وڈا بھی، تے نال اوتھے جناب باہر جا کے تے بڑے بڑے اعلیٰ قسم دے شربت نوش فرما رہے ہیں۔ پھر واپس آنا ہے تے قوم نے کہنا ہے او نواز دے نعرے وجن گے، پھر کوئی کہے گا چھوٹے دے نعرے وجن گے، نعرے انہاں دے وجواؤ تو پھر امید اسلام کو رکھ دیو، جب اسلام دے نعرے وجن گے نا پھر اسلام کو امید بھی اس دن رکھنا۔ ہاں بالکل، میں تو قسم بخدا جب اسلام دی گل کرو گے نا پھر اسلام اسے جڑا اسلام نال کرے غداری دو نمبری کرے ایدا ادھا ادھر تے ادھا ادھر تو ہو نہیں سکتا نا۔ اقبال کہندا حق را بسجود صنم را بطواف، اور بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو۔ اقبال کہندا ہے بھی کوئی مسلمانی ہے کہ ادھا بندہ جا کے رب نو پوچھے، دو نمازاں رب کے رب نو جا کے پڑھے تے ادھا جا کے بتاں دے کے سجدہ کر لے۔ ہاں جدوں حضور آ گئے تے گل تے مک گئی کائنات وچ۔ ابو جہل دی روح بھی آ کے روئی حرم کعبہ وچ۔ پتہ ہے اقبال نے ایک بڑی لمبی نظم لکھی ہے، کہندا جی ابو جہل دی روح حرم کعبہ وچ آ گئی، نوحہ روح ابو جہل در حرم کعبہ تحسین محمد۔ حضور دی تعلیمات تے حضور دے دین دا منظر ویکھ کے نا اقبال کہندا حرم کعبہ وچ آ کے ابو جہل دی روح روئی۔ کیویں روئی؟ سینہ ما از محمد داغ داغ، کہندا کی پوچھ دے ہو رسول اللہ میرے سینے تے کیڑے کیڑے داغ لائے۔ سینہ ما از محمد داغ داغ، از دمے کعبہ را گل شد چراغ، کہندا انہاں تے کعبے تے بھی قبضہ کر لیا، آئے میں کی کراں۔ از ہلاک کیسر و کسرا ربوت، نوجوانہ راز دست ماں۔ سرود پچھلا سرود تے اے ربوت۔ اقبال کہندا او یارا اے کیسر و کسرا دے ہلاکت دیاں گلاں تے محمد عربی کرن، لیکن میرے ہتھاں جو جوان کٹ کے بھی لے گئے۔ ساحر و اندر کلام ساحری است، این دو حرف لا الہ خود کافری است۔ کہندا انہاں دی جڑا گل سننا او جادو وچ آ جاندا، انہاں دا جڑا کلام سندا او جادو وچ آ جاندا، جڑا انہاں دا چہرہ ویکھدا انہاں دا ہی ہو کے رہ جاندا۔ اور دسو میں اور کی کراں؟ پاش پاش ضربتش لات و منات، کہندا انہاں دی ایک ضرب نے ساڈے سارے خدا ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ لو جی اے لبیک دی ضرب ہے حضرت جی، ہاں اے لبیک وچ آ گئے سارے جوان، اس نعرے نالے گھروں ستے بھی تر بک دن کہندے لبیک دا نعرہ لگیا، بند کر دے دروازہ اندر آواز آ رہی ہے۔ ہاں اے لبیک دی ضرب دی نعرہ جڑا ہے نا ضرب ایدی اصل تکلیف ہے، اے سیاسی سوسی کوئی نہیں، نہ اے کہڑا سیاسی ہے حضور دی ختم نبوت تے گل کرنی تے اے کرنی حضور میں آ گیا، میں غلام آ گیا ہر وقت حاضر، اے تے کوئی سیاست نہیں۔ اصل بات اے جی ابو جہل رویا نا حرم کعبہ وچ، ایک اپنی ایوان وچ بیٹھ کے روندے تے گھر وچ بیٹھ کے روندے، لو لبیک دی ایک ضرب نے ساڈی ہر شے لا کے رکھ دتی۔ آگے پھر اقبال کی کہتا ہے، کہتا ہے ہم شدن پیش خدائے بے جہاد بندہ را ذوق ندارت ای صلات۔ اقبال کہتا ہے ابو جہل دی روح روئی، کہنے لگا دسو جی ایسے خدا دے سامنے اے سجدے کران دے جی جہت ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگا بندے نو تے چاسی نہیں آندی جدوں تک 500-700 بت سامنے نہ پے ہوئے، وہ تو چاس آندی خود سجدہ کرن دی، بندہ را ذوق ندارت ای صلات، اے کیڑی چاس ہے نماز دی کہ سامنے لات بھی نہ ہوئے، منات بھی نہ ہوئے، حبل بھی نہ ہوئے، 360 بھی نہ ہوئے، تے محمد عربی کہندے نے اس خدا نو سجدہ کرو، مذہب او کاتے ملک و نسب۔ اوہ توبہ توبہ، انہاں جڑا دین لے آئے انہیں جناب نسب تے ملک دے تیے پانچے کر کے رکھ دیتے۔ از قریش و منکر از فضل عرب، خود بھی قریشن تے عرب دے قریشان دی انہاں جناب کوئی منی کوئی گل کوئی نہیں۔ کیوں؟ در نگاہ او یک بالا و پست، با غلام خیش با یک خان نشست۔ اقبال کہندا ابو جہل دی روح کہن لگی انہاں وڈے تے نکے نو ایک صف وچ بٹھا دیتا،
اپنے غلاماں نال بیٹھ کے دسترخوان تے روٹی کھانی شروع کر دیتی. احمراں با اسودا میستن آبروئے دودھ مانے ریختن. اقبال کہندا انہاں کی کیتا ہے؟ انہاں بلال حبشی نو صدیق نال بٹھا دیتا. اے کیڑی گل کیتی؟ انہاں تے اپنی قوم دی آبرو ختم کر دیتی. اگے پھر اقبال آخر تے جڑی گل کیتی اگے ہے تے بڑی لمبی، جڑی آخر تے میں گل کرنی، کہندا باز گو اے سنگ اسود باز گوئے آنچ دیدم از محمد باز گوئے. کہنے لگا حجر اسود تو ہی بولا یارا، او تو دس تے صحیح ایتھے حبل کیویں ڈگیا، او تو دس تے صحیح او لات منات کیویں ڈگے، او دس تے صحیح محمد عربی 360 اندروں کیویں باہر کڈے تے باہروں کعبے نال انج حضور اشارہ کردے سن تے بت اوندے منہ. او باز گو اے سنگ اسود باز گوئے آنچ دیدم از محمد باز گوئے. او دس ہوئے سنگ اسود، او حجر اسود تو ہی دس ہوئے محمد عربی ساڈے خداواں نال کی کیتا. اے گل اصل لبیک دی کہ لبیک دے نعرے نے انہاں نال او کچھ کیتا. اے گل اس گل نو سمجھو، کدی بھی چپ نہیں رہنا. جڑا بھی گل کرے انہیں کہو جلیا تو کوئی اور نعرہ لانا، میں تو یہی نعرہ لانا ہے لبیک یا رسول اللہ. حضور دا نام لین نال پتہ ہے نا پھر نور ہی نور آندا نا. اسی اور تا گل کسی دی کردی کوئی نہیں. انہیں جانا بس انہیں جانا اور نہیں جانا. اتنی گل انہاں دے کوڑ بھی سن دے ہو روز قوم دے اخبار کالے کیتے ہوئے. آج یہ ہو جائے گا پرسوں صدیق اکبر کا مبارک خطبہ سنو، سیاسی خطبہ، سیاسی اور روحانی خطبہ، سیاسی اور افضل الخلق بعد الرسل انہاں دا خطبہ سنو. تے کائنات کوئی کروڑا واری الٹا ہوئے سیدھا ہوئے، کسی کو پڑھ کے آوے، کسی کو جناب بڑی بڑی یونیورسٹیاں پڑھے، اے جا کوئی گل نہیں کر سکتا جڑی صدیق اکبر کی. یا ایھا الناس، اے گل ماں لوگو گاؤں کہ اسی صدیق اکبر نو سیاسی بھی خلیفہ مننے بلا فصل تے روحانی بھی مننے. سیاسی اور روحانی دونوں خلیفہ بلا فصل کون ہے بھائی؟ نہیں ہاتھ ایک چوک کے پورا اینج کر کے سیاسی تے روحانی خلیفہ بلا فصل کون؟ اور سیدنا صدیق اکبر. سیاسی تے روحانی خلیفہ بلا فصل کون؟ اور جلے ہوئے زور لاؤ. تو انہوں نہیں پتا ہے دی ضرب کتھے تک جانی، انہوں نہیں پتا ہے ضرب بڑی دور تک جانیاں. ایسی ہمیں رسمی تقریرہ نہیں کرتے. اے کہنا ہے سیاسی اور روحانی اور خلیفہ بلا فصل کون؟ بس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله تعالى والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله تعالى. ولا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. ایک آدمی جو یہاں جہاد کے لیے جائے گا کشمیر وہ پاکستان کا غدار ہے. صدیق اکبر فرمایا جڑی قوم جہاد چھڑ جائے گی اللہ انہوں ذلیل کر کے رکھ دے گا. جہاد کرنا ہے نہیں بھائی کشمیر. جڑا توجہ بھائی، جڑا بندہ اسلام دے نام تے مرنا چاہتا نا اللہ رسول دے نام تے جہاد فی سبیل اللہ حضور دا بھی نام ہے. اللہ دے ہاں حضور دے نام فی سبیل اللہ حضور دا مبارک نام بھی ہے. اے ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ. 30 صحابہ حضور دے سامنے کھڑ کے کٹے وہ فی سبیل اللہ نہیں سی. بعض لوگوں نے یہ فی سبیل اللہ دا بھی معنی نہیں پتا. میدان احد 70 شہید ہوئے تے 30 حضور دا دفاع کردے شہید ہوئے تے نعرہ تیاں دا ایک ہی سی نفسی دون نفسے کا وجہی دون وجہ کا. فرماؤ کافرو ساڑیاں جانا جے کٹا ہون واسطے موجود ہیں، ساڑے چہرے جے حضور تے قربان ہون واسطے موجود ہیں. اے لبیک دا ہی منشور ہے، کوئی لمبا چوڑا کوئی نہیں.
سیدنا صدیق اکبر فرمایا جڑی قوم جہاد چھڑ دے گی اللہ انہوں ذلیل کر دے گا. کی کر دے گا؟ جنہیں جنہیں کشمیر جہاد واسطے جانا ہے ہاتھ کھڑا کرے. اور زور لاؤ شیرو اور لبیک الجہاد الجہاد. آخر تے گل جڑی نا مٹھی نہیں ہونی چاہیے. گل میں مکان لگا پتہ لگے بھائی یہ ہر مسئلے چ لبیک ہے. یہ نہیں بھائی صرف کھان پینے چ لبیک ہے یا فیض آباد جے کشمیر جانا پیا تو تاں وی لبیک ہے. لبیک ہے کہ نہیں؟ جے بیت المقدس کی آزادی واسطے جانا پیا تو پھر بھی لبیک ہے. جی عالم اسلام دی حمایت واسطے جانا پیا تو پھر بھی لبیک ہے. جی چائنا دے مسلمانوں واسطے جانا پیا تو پھر بھی لبیک ہے. یہ نہیں بھائی جی لبیک اس انداز نال ہوئے تو پھر لوگ کہنا بھائی یہ واقعی جانا دین واسطے لبیک والے تیار ہیں. الجہاد الجہاد. اجے نہیں بھائی اجے نہیں. اجے تے بادشاہ مظفر آباد بھی نہیں گیا تہاڈا نعرہ. اگے تو پھر اگے پارا چنار تے اگے پھر جناب سری نگر تے پھر اوتھے جناب ہندو فوجی تے سکھ فوجی ستے انہاں دے کلن جا کے کھڑ گئے. نہیں بھائی محمد عربی دے شیر جان پڑ الجہاد الجہاد. اینج کھڑے ہو جاؤ سیدھے کھڑے ہو جاؤ. اے ہن نعرہ لاؤ. انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا بس انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان.